ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سرورِ دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق معاملہ کرو، یعنی جس شخص کے ساتھ آپ جس نوعیت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے بہت ساری چیزیں سوچنے کا ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس چیز کو دیکھ لو کہ اس شخص کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور کس طرح کا برتاؤ اس کو ناگوار گزرے گا اور کس طرح کا برتاؤ اسے ناگوار نہیں گزرے گا۔ ایک شخص ہے، اس کو اس چیز کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے آنے پر آپ کھڑے ہو جائیں، اس کو عزت و تکریم دیں، اس کو پروٹوکول دیں۔ البتہ اسے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اس کی حاجت روائی کریں، اس کا کوئی مسئلہ حل کر دیں، آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، یہ اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جس آدمی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کو شاندار پروٹوکول دے دیتے ہیں، تو یہ اس کی حیثیت کے مطابق اس کا معاملہ نہیں ہے۔ پروٹوکول بے شک دیں، لیکن جس چیز کی اسے ضرورت ہے، جو اس کے ساتھ کرنے کا کام ہے، وہ ضرور کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو لیکن اپنے طبقے میں اگر وہ معزز ہے، اگرچہ تمہارا ان سے اختلاف ہے، ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے تمہارا اختلاف ہے، ایسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جس سے تمہارا اختلاف ہے، ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے جس سے تمہارا اختلاف ہے، لیکن جو اس کا اپنے لوگوں میں مقام اور مرتبہ ہے اس کو سامنے رکھ کر اس سے برتاؤ کرو۔ ایسا برتاؤ کرنا جس سے اس کے ساتھ اٹیچ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے بڑے آدمی کی بے اکرامی کی گئی ہے، یا وہ خود یہ محسوس کرے کہ میرے ساتھ میری حیثیت کے مطابق برتاؤ نہیں کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آتے تھے، چاہے وہ مسلمانوں کے آتے تھے، مسلمان ہو کر کئی لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، چاہے وہ غیر مسلموں کے وفود آتے تھے، لیکن ہر ایک کو اس کے مقام کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروٹوکول ضرور دیا کرتے تھے جو اس کا بنتا ہے، چاہے وہ دشمنوں کی طرف سے آیا ہو، چاہے وہ اپنوں کی طرف سے آیا ہو، چاہے وہ دشمن تھا اب اپنا بننے کے لیے آیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، کہ اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے جو تمہارے ہاں تو بڑی حیثیت کا مالک نہیں ہے لیکن اپنے لوگوں کے ہاں وہ معزز سمجھا جاتا ہے، بڑی حیثیت کا مالک ہے، تو جب وہ تمہارے پاس آئے تو وہاں جو اس کی حیثیت ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کا اکرام کرو، اس کو عزت اس حساب سے دو۔ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنا بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مختلف روایتوں میں وہ واقعہ مختلف انداز سے آیا ہے، خلاصہ ساری بات کا یہ نکلتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بنو بجیلہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے قبیلے کے معزز لوگوں میں سے تھے، بڑے لوگوں میں سے تھے۔
لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک نو مسلم ہے، ایک نئے آدمی ہیں، کوئی بڑی حیثیت ان کی نہیں ہے. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو جس کمرے میں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ جگہ بھری ہوئی تھی، فل تھی. تو مجھے پیچھے دروازے میں جگہ ملی. ظاہر ہے کہ وہاں جوتے ووتے اتارے ہوں گے یا جو بھی ہوگا، بہرحال دروازے میں جگہ ملی. تو میں نے دیکھا آگے جگہ نہیں ہے، تو جہاں مجھے جگہ ملی وہیں میں بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ اپنے قبیلے کا بہرحال وہ معزز شخص ہے اور وہ آیا ہے اور وہ اس کو یوں ہی پیچھے بیٹھنا پڑ گیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اس کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ تمہاری آمد کو ہم نے کچھ سمجھا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو اٹھا دیں اور اس کی عزت کرنے کے لیے کسی اور کو اٹھا دیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا. آپ نے کیا کیا؟ عربوں کے ہاں یہ رواج ہوتا تھا، اور ہمارے ہاں پختونوں میں بھی اس چیز کا رواج ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے ساتھ جو ہے وہ چادر ہر وقت رکھتے ہیں. عربوں کے ہاں بھی ایسا ہوتا تھا، ہر وقت چادر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کملی ہوتی تھی، چادر آپ کے ساتھ ہوتی تھی. کسی کو بیٹھنے کے لیے اپنی چادر پیش کر دینا، چادر بچھا دینا، یہ عرب معاشرے میں کسی کی عزت افزائی کی، کسی کے اکرام کی ایک انتہا ہوتی تھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو سی عورت آئی، پرانی عمر کی، غریب سی لگ رہی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اس کے لیے بچھائی. لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزت کی ہے. تو بتایا گیا کہ یہ عورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا. تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں پیچھے دروازے پر ہی بیٹھ گیا ہوں، دروازے سے باہر ہی بیٹھنے لگا ہوں، تو آپ نے اپنی جو چادر تھی، کملی مبارک تھی آپ کی، اس کا گولا سا بنایا اور وہ گولا سا بنا کر وہ میری طرف یوں کر کے پھینک دیا کہ یہ بچھا لو. ایک عزت افزائی. لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ تک پہنچا تو میں نے خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، ظاہر ہے کہ یہ تو عجیب سی بات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو چوما، یوں کر کے چوم کر جو ہے وہ دائیں طرف کو چلا دیا اور وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. اور اس موقع پر ظاہر ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے. ایک بندے کو بیٹھ جاتا، پیچھے بیٹھ جاتا، کیا مسئلہ تھا؟ لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموا، کہ کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی جماعت کا کوئی معزز شخص اگر تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی حیثیت کے لحاظ سے تم اس کو عزت دو اور اس کے ساتھ معاملہ کرو. اس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بہت کثرت سے ملتی ہیں. اچھا، پھر یہ ہوا امت کے اندر اس طرح کی چیزوں کا. امام شابی رحمہ اللہ، ان کے پوتے جریر بن عبداللہ کے پوتے یا پڑپوتے وہ آئے، اہل مجلس نہیں جانتے تھے. امام شابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی. لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ بڑے بڑے لوگ یہاں درس لینے کے لیے آتے ہیں، حدیث اور فقہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی کو پروٹوکول نہیں ملتا. یہ ایک عام سا بظاہر لگ رہا ہے. تو جب بعد میں امام شابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں اس کے جد امجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمائی تھی، اس لیے اس کا میں نے لحاظ رکھا اور اس کی اولاد کو میں نے یہ پروٹوکول دیا. اللہ جل جلالہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.